یہ جی مقام ہے بیر روحا، اس کو وادی سجاسج بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ مبارک جگہ ہے کہ یہاں پر اکثر، بلکہ آن دا ریکارڈ کے مطابق تقریباً 70 انبیاء علیہ السلام نے اس جگہ پہ قیام کیا۔ اور کیونکہ اس جگہ پہ بیر روحا یہ آب شفا کا کنواں ہے، آج کل اس میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے، ورکنگ وغیرہ کر رہے ہیں، اس کو کنویں کے چاروں طرف دیوار بنا رہے ہیں، تو ادھر عام بندے کی جانے کی ابھی اجازت نہیں، بڑی مشکل سے اسپیشل اجازت لے کے بندہ اس میں جا سکتا ہے۔ یہاں پر آپ کو قدرتی روغ بلسان بھی ملے گا، کھانے پینے کی چیزیں، اور ایون یہ روغن بلسان ہے اور یہ آب شفا ہے، اس کنویں کا پانی اگر آپ لینا چاہیں تو یہ بھی ادھر سے مل جائے گا آپ کو۔ اور اکثر جو انبیاء علیہ السلام جو ادھر قیام کرتے تھے، وہ کوئی اگر مکہ جا رہا ہوتا تھا یا بدر کی طرف، تو یہ راستے میں ایک پوائنٹ تھا جس جگہ پہ وہ رک کے ذرا تازہ دم ہو جاتے تھے، اس کے بعد وہ پھر آگے کا سفر شروع کرتے تھے۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے لیے تو یہ بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ آج کل حاجیوں وغیرہ کے لیے یا عمرے کے لیے جو بھی آتے ہیں، ان کی ادھر اجازت نہیں ہے ان کو داخل ہونے کی، کیونکہ یہ تعمیرات کا کام شروع ہو رہا ہے، تو بڑی مشکل سے اسپیشل اجازت لے کے اندر جایا جاتا ہے۔ یہ ہے دیکھیں، یہ 4 دیواری ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ، تو یہ کنواں بنا ہوا ہے اس کے اندر، اور یہ سارا لکھا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ساری اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری ساری۔ یہ اندر کنواں مبارک ہے، اس سے جو روایات میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اس سے آپ نے غسل بھی کیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ دیکھیے کیا خوبصورت مقام ہے، اور یہ ایک ساتھ چھوٹی مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ وادی سجاسل کا راستہ ہے، یہ ساری وادی ہے، یہ پیچھے پہاڑ، اسی جگہ پہ اکثر انبیاء علیہ السلام کا قیام ہوا کرتا تھا۔ آپ جب بدر کی طرف جاتے ہیں تو یہ راستے میں دیکھو کھجوروں کے باغات لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے قصبے یا گاؤں کہہ لیں، اس طرح کی آبادیاں آپ کو جگہ جگہ پہ ملیں گی پہاڑوں کے درمیان، اور زیادہ تر زندگی کا آثار وہیں ملیں گے جہاں پر پانی ہوگا۔ تو یہ ادھر جو کنویں وغیرہ انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں، تو وہاں سے یہ پانی حاصل کرتے ہیں، جس جگہ پہ پانی ہے اسی جگہ پہ آپ کو چھوٹے موٹی آبادی ملے گی۔ اصل چیز تو یہ دیکھنے والی ہے کہ دیکھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفر کتنا مشکل ہوا کرتا تھا، کس طرح آپ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ چل کے جاتے تھے، اور اتنی گرمی تھی، اور یہ راستہ تو بعد میں بنے نا روڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ متبادل جو پرانے وقتوں کے بھی راستے ہیں، پٹگنڈیاں جس طرح بنی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھے کتنی مشکل لائف گزاری، کتنے مشکل سفر کیے اس زمانے میں کہ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ جو روڈ ہے نا، یہ بالکل سیدھا یروشلم کی طرف جاتا ہے، ریڈ سی کراس کر کے، اور یہاں سے تقریباً 800 کلومیٹر دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بستی ہے۔ یہ روڈ بالکل سیدھا مستقبل یہ جو اولڈ اسٹریٹ ہے،
یہ سارے جو آثار قدیمہ ہیں یہ اس وقت کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کے مقام پہ آئے تھے تو یہ اس وقت کے آثار ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیواریں بنی ہوئی پرانی، اور پرانا وہی پتھر، یہ کمرے گھر تھے چھوٹے چھوٹے، کسی کی بھی اب کچھ چھت وغیرہ تو اوپر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گرمی بہت زیادہ اس وقت۔ یہ سیدھی جو اسٹریٹ ہے نا جی، یہ مسجد عریش کی طرف ہی جا رہی ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ کوئی یہ ہوگا 200 میٹر۔ اور اس کے چاروں طرف باقی اب نئی آبادی اب آ چکی ہے، گھر نئے بن چکے ہیں، بس یہ ایک حصہ چھوٹا سا ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے ابھی تک۔ یہ ہو سکتا ہے کل کو اس کو ٹورزم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اپڈیٹ کر دیں۔ یہ عرفان صاحب آ رہے ہیں جی، پیچھے مقصود صاحب ہیں۔ تو یہ مقام ہے مسجد عریش۔ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں مسجد عریش میں۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے، اور اس جگہ پہ جو غزوہ کا میدان ہے، بے شمار کنویں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کنویں بند کروا دیے، اور اس میں صرف ایک کنواں رہنے دیا جس سے صحابہ کرام نے پانی پیا۔ اور یہ دیکھیں اس کا ہم زیارت کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ، اور بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے۔ اور اس کو مسجد عریش اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عریش کہتے ہیں عربی میں جو کھجور کے پتے ہوتے ہیں نا، یہ ٹہنیاں، اس کو۔ تو اس وقت ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ بلڈنگ نہیں تھی نا، تو آپ کے قیام کے لیے صحابہ کرام نے اس جگہ پہ کھجور کے پتوں سے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی جہاں پہ آپ نے قیام کیا، کیونکہ یہ سارے میدان میں جتنا بھی یہ غزوہ ہوا ہے، یہ مقام ہے نا جو، اس میں یہ سب سے اونچی جگہ تھی، اور یہاں سے آپ سارے سامنے کفار کو دیکھ سکتے تھے، اس لیے اس جگہ پہ آپ نے قیام کیا۔ اسی جگہ پہ رات کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو پہلی رات کو ہی آپ نے دیکھا کہ اس میدان سے مکہ کی طرف سے 2 کفار آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو ان میں سے ایک تو فرار ہو گیا، اور ایک جو تھا نا وہ اس کو پکڑ کے لے آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ سوال کیے تاکہ لشکر کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کہ کتنے آدمی ہیں لشکر میں جو مکہ سے آ رہے، تو اس نے کہا کہ جی مجھے جو ایگزیکٹ جو فگر کا تو نہیں پتہ، لیکن وہ کافی زیادہ ہے اور بہت زیادہ غصے میں اور بہت زیادہ دہشت میں ہے۔ تو اس وقت پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب تمہارا لشکر اس کے کھانے کے لیے آپ کتنے اونٹ قربان کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم 10 اونٹ جو ہے نا وہ حلال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ 1000 کا لشکر ہے، اور اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلامک لشکر تھا وہ تھا 313۔ یہ وہ جگہ جس جگہ پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کنواں ہے جس میں ابو جہل کو قتل کر کے دفنایا گیا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو پھر وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو بتایا کہ وہ 1000 بندے، تو جو صحابہ تھے نا مسلمان تھے، وہ تھوڑا سا نا حیبت میں آ گئے، تھوڑا سا ان کے دبدبا آ گیا کہ یار کہ وہ اتنے زیادہ بندے ہیں۔
تو اس وقت تو پھر یہ جو مسجد عریش ہے اس کے اوپر جو چبوترا بنا ہوا تھا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹے تھا، وہاں پر آپ نے اللہ سے دعا کی. تو پھر کیونکہ یہ مقام اونچا تھا تو پھر جتنے بھی صحابہ تھے ان کو جب کفار کا لشکر نظر آتا تھا تو وہ بہت کم تعداد میں نظر آتے تھے. وہ اس کے برعکس جو کفار کا لشکر تھا ان کو جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ نظر آتی تھی، جس سے مسلمانوں کا مورال بلند ہوا اور کفار جو ہے نا ان کے اوپر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہوئی. اور اس میدان میں کوئی ایک کنواں نہیں تھا، بے شمار کنویں تھے کیونکہ پانی تھا اس جگہ پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں جتنے کنویں تو سب بند کرا دیے تھے، پھر ایک ہی کنواں رہنے دیا تھا. یہ لوگ دیکھیں نا یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پتھروں کی جو نا یہ دیکھیں انہوں نے چٹان سی کھڑی کی ہوئی ہے، جس میں بیسیکلی یہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جس میں ابو جہل کو قتل کر کے اس میں دفن کیا گیا تھا. جبکہ حقیقت میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ اس سارے میدان میں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سا میدان تو ہے نہیں، یہ کافی بڑا میدان ہے، تو کسی کو بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں نا یہ ہے وہ ڈھیر لگا ہوا ہے پتھروں کا. ایک طرف سے کھڑے ہو گئے، دوسری طرف وہ اس کو کوئی لیڈیز مارتی ہے پتھر، وہ سامنے والے کو بھی جا کے لگتا ہے. یہ دیکھیں نا، اور یہ ایک کہاوت بنی ہوئی جی ادھر کچھ لوگ جو بلکہ ڈس انفارمیشن دیتے ہیں کہ بھئی اس جگہ پہ پہنچ کے بڑی زبردست قسم کی سخت قسم کی بدبو آتی ہے. کوئی ایسا چکر نہیں ہے، یہ سب جو ہے نا بس ڈس انفارمیشن ہے. کوئی بدبو نہیں آتی، میں ادھر کھڑا رہا ہوں دیکھا ہے میں نے، کچھ بھی نہیں. اور یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اصل کنواں یہ ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن بس جو بھی لوگ آتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، یا جو ان کے ٹور آپریٹر ہوتے ہیں وہ جو ان کو بتاتے ہیں، یا کوئی ٹیکسی ڈرائیور، تو وہ بس اسی کے اوپر وہ یقین کر لیتے ہیں. یہ جی وہ مقام ہے جو بدر کا، جہاں پر قبرستان ہے، اور یہ ان کے صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے یہ ان کے نام ہے. دیکھیں نا یہ سارے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. یہ عبیدہ بن حارث، سعد بن اشمر، یہ عمر بن حمام، یہ یزید بن حارث، یہ سارے صحابی جو اس قبرستان میں مدفون ہیں. یہ قبرستان کی چار دیواری، اور یہ اس علاقے کا ویسے یہ ایز اے ہول یہ اس علاقے کا بھی قبرستان ہے. اس میں صحابہ کے علاوہ بھی لوگ جو فوت ہوئے یا آج تک بھی ہو رہے ہیں وہ اس میں مدفون ہیں. بس اس کو فضیلت یہ ہے کہ اس میں جو یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے تھے ان کا یہ قبر مبارک ادھر بنی ہوئی ہے. اور ادھر کے آپ کو پتہ یہ قبریں جو اوپر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پتھر کے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبر ہے. تقریباً جو آپ نے دیکھا ہے یہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں، 14 یعنی 14. یہ 14 صحابی جو ہے نا اسی قبرستان میں مدفون ہے. جب بھی آپ زیارت کرنے آئیں تو فاتحہ پڑھنا مت بولیے گا. مطلب ہوتا ہے کہ یہ قبر ہے، لیکن یہ تو جگہ جگہ پہ ہے نا، تو اب اس میں کوئی یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کون سی قبر کس کی ہے، یہ نہیں پتہ. لیکن یہ ہے کہ جتنے بھی یہ صحابی جو شہید ہوئے تھے وہ ادھر ہی مدفون ہیں. لك باين اصلي هو شكرهم لا بس يقول شكر شبكتها مجھے پتہ ہے شبكتها الفي سٹی ہوئی شبكتها اصلي بھائی شوف هنا شوف هنا الحاج شوف انا عارف بس. تو اب ہم چلتے ہیں جی جبل ملائکہ کی طرف، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے اللہ نے فرشتوں کا نزول کیا تھا. یہ بڑا خوبصورت روڈ بنا ہوا ہے، بڑا کھلا روڈ. تو یہ جبل ملائکہ جو اصل میں کوئی ایک پہاڑ نہیں، یہ غزوہ بدر کی بیک سائڈ پہ بے شمار پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پہاڑ، یہ ایک سلسلہ ہے. یہ کسی ایک کے اوپر فرشتوں کا نزول نہیں ہوا کہ اب کوئی یہ نہیں فکس نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں پہاڑ ہے، لیکن یہ اس سلسلے کے اوپر مختلف پہاڑ تھے، بڑے پہاڑ جس کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوا.
کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اور بلکہ قرآن پاک کے مطابق اللہ رب العزت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تھی تو کچھ جگہ پہ، ایک جگہ پہ تو آتا ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو وعدہ کیا. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر آپ ثابت قدم رہیں گے تو میں آپ کو 3000 فرشتوں کی مدد کروں گا آپ سے. پھر ایک جگہ پہ ہے کہ اللہ نے 5000 فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھیجے. یہ جو اب سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ جبل ملائکہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ جو جبل ملائکہ ہے، اس جگہ پہ یہ فرشتوں کا نزول ہوا تھا، اور یہ کوئی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں یہ بسیں وغیرہ کے ذریعے. گرمی بڑی شدید ہے. گورنمنٹ آف سعودیہ نے کافی ارینجمنٹ کیا ہے، لیکن لائٹیں وغیرہ لگی ہوئی ہے، اگر رات کو بھی آئیں تو کافی اچھا نظارہ پیش ہوتا ہے. یہ لوگ کچھ جو اوپر جا رہے ہیں، اور ریت بہت گرم ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ ان کو کوئی فکر نہیں. اور یہ دیکھیں، یہ گولڈن کلر کی ریت ہے تقریباً. اس جگہ سے یہ جو ریت ہے نا، یہ فرشتوں نے جب اپنے پر پھرائے تھے نا، تو اس کی یہ ریت اڑ کے کفار کی آنکھوں میں گئی تھی. تو پھر وہ ان کو کچھ عرصے کے لیے ان کو نظر آنا بند ہو گیا. اس وقت پھر مسلمانوں نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی، یہ سارا وہ سلسلہ ہے جبل ملائکہ کا. وہ پیک تھا، سمجھ لے وہ ان سب پہاڑوں سے اوپر تھی، اس کی پیک تھی. اور یہ سارا سلسلہ بدر تک چلتا ہے. پھر انہی پہاڑوں کے ذریعے فرشتوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی تھی. ایک تو گرمی بہت ہے، اوپر سے ہمیں بھوک لگی، دوپہر کا ٹائم ہے. دیکھتے ہیں اگر کچھ مل جائے. یہاں پر ریسٹورنٹ وغیرہ تو ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں اس میں. ابھی ان کا تیار ہی نہیں ہوا، ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوا ایسا کہ وہ سپلائی کر سکے. پھر بھی دیکھتے ہیں. یار اچھا خاصا شہر ہے، ٹھیک ٹھاک مارکیٹیں بھی ہے، شاپس بھی ہے، لیکن شاید اس وقت ٹائم ایسا ہے نا کو مغرب اور عصر کے بٹوین کا ٹائم ہے، تو ابھی ان کے ہوٹل جو سٹارٹ نہیں ہوئے، بس یہی چکر ہے سارا.